برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور بخاری شریف کی ایک حدیث پاک۔ دعا کیجیے کہ ان دونوں کی روشنی میں اللہ پاک ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنے، سننے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے دل کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی، بے شمار چیزوں کی محبتیں ڈال دی۔ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، دین اور دنیا کی محبت، ان سب کے مقابلے میں ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دین کی بنیاد، ایمان کی جڑ اور اساس قرار دیا گیا۔ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے والدین، ان کی اولاد اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے اندر آپ نے وضاحت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان کو اس کے سارے رشتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ گردش زمانہ کی حرارت میں کوئی کمی نہ کر سکی۔ اس رشتے کے اندر اللہ نے ایسی محبتیں رکھی ہیں کہ آج تک کسی قسم کی گردش زمانہ نے کوئی کمی نہیں کر سکی اور انشاءاللہ قیامت تک بھی نہیں کر سکے۔ دوست بزرگوں، تاریخ کے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بھرے پڑے بے شمار واقعات ہیں۔ شہدائان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں پیش کی کہ شمع رسالت کے پروانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آج بھی بے باک اور بے قرار ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اپنی جان کو ناموس رسالت پر قربان کر دو۔ آپ سب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں کہ انسانوں کو ساری چیزیں برداشت ہیں، ہر چیز برداشت کر سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر ایک حرف بھی کوئی مسلمان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قریش مکہ کے سفیر جن کا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے،
تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ صحابہ نے ایسی محبتیں پیش کی، ایسے والہانہ عشق و تعلق کا اظہار فرمایا کہ عروہ بن مسعود ثقفی حیران، پریشان اور ششدر رہ گیا۔ چنانچہ یہ مکہ واپس جاتا ہے اور اہل مکہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے مکہ والو، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، قیصر اور کسریٰ کے محل کے بھی اندر بھی داخلہ ہوا، لیکن جو محبتیں اور جو مروتیں صحابہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کرتے ہیں، ایسی محبت کسی بادشاہ کی رعایا نے آج تک ایسی محبتیں نہیں کی۔ تو کیا کہا عروہ بن مسعود ثقفی نے کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کے محل دیکھے، بہت سارے بادشاہوں سے ملنے کا موقع ہوا، لیکن ہم نے ایسی محبتیں نہیں دیکھی جیسی صحابہ نے رسول اللہ کے بارے میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ محبتیں کیسی کہ آپ علیہ السلام جب بات کرتے ہیں تو سارا مجمع ساکت اور خاموش ہو جاتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ پیارے حبیب کے سامنے کوئی بات کر سکے یا آواز بلند کرے۔ اور کہتے ہیں کہ جب کوئی حکم کرتے تو اس کی اتباع کے لیے، اس حکم کو بجا لانے کے لیے ساری مخلوق ٹوٹ پڑتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو میں بجا نہیں لا سکتا، اس طرح کی کوئی ایسی بات کسی صحابی کے زبان سے نہیں نکلتی، ہر مخلوق ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو وضو کا پانی ان کے ہاتھوں سے زمین تک گرنے نہیں دیا جاتا، بلکہ لپک کر تمام صحابہ اسے اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیتے ہیں اور اسے برکتاً نوش فرماتے ہیں اور اپنے جسم کے اندر اسے مل لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام جب تھوکتے ہیں تو اس تھوک کو بھی زمین کے اندر گرنے نہیں دیا جاتا، بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے قریب کر دیتے ہیں کہ وہ تھوک بجائے زمین پر گرنے کے وہ ہاتھوں پر گرتا ہے، اور گرنے کے بعد اس تھوک کو بھی برکتاً اپنے چہرے کے اندر مل لیتے ہیں۔ ایسا عشق، ایسی محبت اور ایسا اتباع میں نے دنیا کے بادشاہوں کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کی رعایا اتنی محبت ان سے کرتے ہوں اور ان کی اتنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کر رہے، اور یہ لوگ آپ علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ کوئی ہے جو میری جان کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دے، کوئی ہے جو میری حفاظت کے اوپر مامور ہو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صدا کے اندر گونجتی ہے۔ زیاد بن سکن یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 5 ساتھی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، اے اللہ کے رسول میں
مشرکین مکہ سے مقابلہ کیا، مقابلہ کیا، اور لڑتے لڑتے ہر ایک نے شہادت نوش فرمائی۔ تو دوستو بزرگوں، ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امت محمدیہ کو ساری چیزیں برداشت، لیکن جب کوئی آپ کی عزت کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو پھر اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتا ہے، رسول اللہ کی عزت کے اوپر حملہ ہونے نہیں دیتا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ اسی غزوے کے اندر بنو دینار کی ایک خاتون صحابیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اطلاع آتی ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، پھر دوسری خبر آتی ہے تمہارے بھائی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور تیسری اطلاع آتی ہے کہ تمہارے شوہر بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تینوں کے بارے میں اطلاع آتی ہے، اور تینوں کی اطلاع پر عشق و محبت کا یہ انداز، عشق و محبت کی ایسی کیفیت دنیا کے اندر آج تک دیکھنے کو نہیں ملی اور قیامت تک نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں کہ ہر بار بھی آپ یہی پوچھتی رہی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ خیریت سے ہیں یا نہیں؟ چنانچہ کہنے والے نے کہا، جواب دیا کہ ہاں آپ علیہ السلام بخیر۔ اسی پر بس نہیں، خاموش نہیں بیٹھی، بلکہ کہنے لگی میں آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، مجھے دکھاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ کہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آگے بڑھتی ہیں، اتفاق سے اس عورت کی نگاہ آپ علیہ السلام کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ دوست بزرگوں، اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرا شوہر شہید ہوا، پرواہ نہیں، میرے والد اللہ کے پیارے ہوئے، پرواہ نہیں، میرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، یہ کوئی مصیبت نہیں، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، صحیح ہیں، سلامت ہیں، اب ساری مصیبتیں بھیج ہیں، اس کے مقابلے میں ساری مصیبتیں ہماری ختم ہو گئی ہوا ہے۔ ایک خاتون صحابیہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ میں تو کامیاب ہو گئی۔ اس کی مثالیں آج بھی ملتی ہیں۔ دوستو بزرگوں، ناموں سے رسالت کی بات جب آتی ہے تو جھارکھنڈ کے اندر مدثر نامی ایک نوجوان کو گولی مار دی جاتی ہے۔ اس کی ماں بغا کے دہن اعلان کر کے کہتی ہے کہ مجھے غم نہیں کہ میرا بچہ شہید ہو گیا، اسے گولی مار دی گئی، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اسلام کے نام پر اسے گولی ماری گئی، رسول اللہ کے ناموز پر اپنی جان کو اس نے قربان کیا۔ آج بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ساری چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر حملہ ہو رہا ہے، خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مر جائیں، لوگوں کو مار دیں، اس کے طریقے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیں حق دیا ہے ہمارے ملک نے۔ تو دوستو بزرگوں، ایسی مثالیں آج بھی ملتی ہیں کہ ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو نوجوان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرف آنا کسی کو پسند نہیں ہے، اس لیے اپنی جان کو بھی اللہ کے نبی کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک چھوٹی سی سورت پڑھی تھی۔ اس سورت کا اصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے پیچھے ہمیشہ پڑے رہتے تھے۔ آپ دین کی دعوت دے رہے تو آپ کے پیچھے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پیچھے اوباش
ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے ارے رسول اللہ کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے کہ یہ مشن باقی رہے، یہ مشن باقی نہیں رہے گا، بس آپ کی حیات تک، آپ کی زندگی تک ہے، جب آپ مر جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ تو یہ جو مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ اور یہی نہیں کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام دم کٹے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں، کیا کہتے؟ جس جانور کی دم کٹی ہوئی ہو اس سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ تو دم کٹے ہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ جواب دے رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بہت ساری خیر کثیر کی چیزیں عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، ہم نے تجھ کو کوثر دیا۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر کو، بے شمار بھلائیوں کو خیر کثیر کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس نے دم کٹا کہا، یہ کہا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، نہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام و نشان قیامت تک باقی رہے گا، اور آپ کو اگرچہ کوئی لڑکا نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر جان روحانی آپ کی اولاد اتنی ہے، بے شمار ہے کہ قیامت تک آپ کا نام لے گی، آپ پر درود و سلام پڑے گی، یہی تو خیر کثیر ہے۔ کہاں ہے ابو جہل کا نام؟ کہاں ہے ابو لہب کا نام؟ کہاں ہے آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا نام؟ یہ سارے کے سارے فنا ہو گئے، ان کی شہرت مٹ گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی اولادیں ختم ہو گئی، لیکن آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد بے شمار ہے جو آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتی ہے، یہاں تک کہ جسمانی اولاد آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کی نسلیں بھی اتنی چلی کہ آج تک بھی ان کی نسلیں موجود نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو بے شمار خیر کثیر عطا فرمایا، آپ دم کٹے نہیں، دم کٹے تو وہ لوگ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ البحر المحیط ایک کتاب ہے، اس کے اندر کوثر کے تقریباً 26 اقوال نقل کیے گئے۔ ان 26 اقوال میں دو سب سے زیادہ مشہور ہیں کہ دینی اور دنیاوی مال، حصی اور معنوی نعمتیں، ان دو قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ دو چیزیں داخل ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو بے شمار دین اور دنیا کی دولت عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ نے آپ کو منصب نبوت کے اوپر فائز فرمایا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سلسلے کو آپ پر ختم فرمایا، اس سے بھی بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ نہیں، قرآن کریم پورا خیر کثیر ہے، پورا قرآن نہیں بلکہ ایک ایک سورت خیر کثیر ہے، قرآن کی چھوٹی سی آیت بھی خیر کثیر ہے، آپ کی روحانی اولاد بے شمار آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے، یہ خیر کثیر ہے، قیامت تک پڑھتی رہی، یہی تو ہے کوثر، اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا یہ جب اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا انعام ہے، تو ظاہر سی بات ہے بڑی نعمت کا شکر بھی بڑے انداز میں ہونا چاہیے، بڑی نعمت کا شکر بھی بڑے انداز میں ہونا چاہیے، بڑے انعام کا شکر بھی بڑے انداز میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا شکر کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھیے اور شکر ادا کیجیے۔ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد ان مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے جو دشمن ہیں
کٹے ہیں، یہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، قیامت تک اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی اور آپ کا نام قیامت تک روشن رہے گا، آپ کی روحانی اولاد بڑھتی رہے گی۔ یہی چیز ہے آج ان لوگوں کو جو ہے کاٹ رہی ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو غیر پڑھنے لگے، وہ حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے۔ ہم نے قرآن کو خریدا، قرآن کو طاق کے اوپر رکھ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا تو پڑھیں گے ہی نہیں، تو عمل کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے آج علماء اسلام اپیل کر رہے ہیں، چاہے وہ نوجوان مرد ہو یا نوجوان عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، ہر ایک کو اپنی فطرت یعنی اپنے مذہب کے اوپر لوٹ آنا چاہیے۔ اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو وہیں پر ختم کر دیجیے۔ اگر پردے کے اعتبار سے کسی عورت نے کوئی خطا کی ہے تو آج توبہ کر کے وعدہ کرے کہ اس کے بعد پردے کے اندر رہوں گی۔ اگر اس سے پہلے کسی نے اعمال کے اعتبار سے نماز وغیرہ پڑھنے میں کوتاہی کی ہے تو عہد کرے کہ مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے بچوں کو کی تربیت صحیح کر کے ان کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا گن سکھائیں۔ گویا یہ فرائض کا بھی عہد کریں کہ فرائض بھی ادا کریں گے، آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی ادا